میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم سب ایک ایسی دعا کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے گی، جو دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے گی، جو آنکھوں کے آنسو خوشی میں بدل دے گی۔ اس وقت جو میری بہنیں اور میرے بھائی کام کاج میں مصروف ہیں، میں ان کے آگے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا کام بھی کرتے رہیں اور دل سے آمین بھی کہتے رہیں۔ یہ لمحے شاید وہ لمحے ہوں جن میں اللہ کی رحمت آسمان سے اتر رہی ہو سکتا ہے انہی لمحوں میں ہمارا نصیب بدل جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائے اور وہ بند دروازے کھل جائیں جن پر ہم برسوں سے دستک دے رہے تھے۔ چلیں میری پیاری بہنوں، آج کی دعا کے لیے ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو وہ ہے جو سمندر کی تہہ میں سسکتی ہوئی مخلوقہ کی آہ بھی سن لیتا ہے، تو وہ ہے جو پتھر میں کیڑے کو بھی رجکا عطا کرتا ہے، تو وہ ہے جو رات کی تنہائی میں بہنے والے آنسو بھی گنتا ہے، تو وہ ہے جس کے سامنے خاموشی بھی دعاؤں کی زبان بن جاتی ہے، تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، تو نیتوں کی گہرائیوں سے واقف ہے، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو بے آواز کی صدا کو بھی سننے والا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے آج تیری رحمت کی بھیک مانگنے تیرے در پر آئے ہیں۔ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں، ہم جانتے ہیں کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو بخشنے والا ہے، تو معاف کر دینے والا ہے۔ یا میرے مالک، جب دنیا نے ٹھکرا دیا، جب اپنوں نے دھتکار دیا، جب خواب بکھر گئے، جب دعائیں لوٹ آئیں، تب بھی ہم نے تیرے در کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں یقین ہے تو کبھی مایوس نہیں کرتا، تو کسی کی جھکی پیشانی کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ میرے مالک، آج ہم ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، دل کے ٹکڑے دامن میں رکھے ہیں، آنکھوں میں حسرتیں، دل میں درد اور زبان پر تیری رحمت کا نام ہے۔ ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ۔ وہ ماؤں کے سسکتے چہرے جن کے بیٹے جنگوں میں شہید ہو چکے، جن کی جھولیاں خالی ہو چکیں، ان کے صبر کا بدلہ عطا فرما یا اللہ۔ جن کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، جن کے گھروں میں پھاکے ہیں، جن کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تو ان کے نصیبوں کو کھول دے یا اللہ۔ جو باپ دن بھر مزدوری کر کے شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹتا ہے، تو اس کے ہاتھوں میں برکت ڈال دے یا میرے مالک۔ وہ بیویاں جو شوہروں کی محبت کو ترس گئی ہیں، جو راتوں کو چھپ کر روتی ہیں، جو درد چھپا کر مسکراتی ہیں، تو ان کے دلوں کو تسکین عطا فرما یا اللہ۔ وہ بچے جو والدین کی شفقت کے بغیر پل رہے ہیں، تو ان کے لیے اپنی رحمت کا سائبان بنا دے یا اللہ۔ جن کی بیٹیاں عمر کی دہلیز پر کھڑی ہیں اور اچھے رشتوں کی دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئی ہیں، تو ان کے لیے بہترین نصیب لکھ دے یا میرے مالک۔ ہمیں وہ دل عطا فرما جو معاف کرنا جانتا ہو، وہ آنکھ عطا کر جو برائی کو بھی محبت سے دیکھے، وہ زبان عطا کر جو کسی کا دل نہ دکھائے، وہ ہاتھ عطا کر جو کسی کے کام آئے یا اللہ۔ تو ہمیں ایسا انسان بنا دے جو تیرے نبی کے اخلاق پر چلے، جو ہر کسی کے لیے رحمت ہو، جو اپنے کردار سے دین کی روشنی پھیلائے یا اللہ۔ ہمیں ایسے دوست عطا کر جو ہمیں تیری طرف لے جائے، ایسے رشتے عطا کر جو دین کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنے، ایسی صحبت عطا کر جو ہمیں تیری محبت میں گھوم کر دے یا اللہ۔ تو ہمارے دلوں کو ریاکاری سے پاک فرما، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے اعمال کو مقبول بنا دے یا میرے مالک۔ تو ہمیں زندگی میں عزت دے، کردار میں پاکیزگی دے، نگاہ میں حیا دے اور دل میں خوف خدا دے یا اللہ۔ تو ہمارے لیے وہ راستے کھول دے جن پر چل کر ہم تیری رضا کے قریب ہو جائیں یا اللہ۔ تو ہمیں دنیا کے فریب سے بچا، شہرت کے دھوکے سے بچا اور گمراہی کی اندھیری راتوں میں تیری ہدایت کی روشنی عطا فرما یا اللہ۔ جو بیمار ہیں تو انہیں شفا دے، جو مقروض ہیں تو ان کے قرض اتار دے، جو بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے گھر ہیں تو ان کے لیے چھت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں تو ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے یا میرے مالک۔ جو لوگ مایوسی کی دھند میں گم ہو چکے ہیں، جنہیں زندگی بوجھ لگتی ہے، جن کے چہرے ہنستے ہیں مگر دل اندر سے چیخ رہے ہیں، تو ان کے اندھیروں کو اپنی رحمت سے روشن کر دے یا اللہ۔ تو ہمیں وہ دل دے دے جو ہر ظلم پر تڑپے، تو ہمیں وہ جذبہ دے دے جو ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، تو ہمیں وہ جرأت دے دے جو حق کے لیے بول سکے، اور تو ہمیں وہ زبان دے دے جو صرف سچ کہے یا میرے مالک۔
ہماری نسلوں کو فحاشی، بے حیائی، بے دینی سے بچا لے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کا نور، تیری یاد کا سکون اور تیرے نبی کی سنت کی خوشبو بسا دے۔ یا اللہ، جو تنہا ہیں انہیں ساتھی دے دے، جو رشتوں سے محروم ہیں انہیں وفادار رشتے عطا فرما، جو محبت کو ترس رہے ہیں انہیں تیری محبت سے نواز دے۔ یا میرے مالک، اس وقت جو ہاتھ تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں ان سب کو خالی نہ لوٹا، جو آنکھیں اشک بار ہیں ان اشکوں کو اپنی رحمت کا بہانہ بنا، جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے دنیا کی بھی بھلائیاں مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی کامیابی۔ تو ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا جب سب ننگے پاؤں، ننگے جسم اور پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، تو ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ محشور فرما، تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن دے کر ہمیں جنت کی طرف لے جا۔ یا اللہ، ہم نے بہت گناہ کیے، بہت بھٹک گئے، بہت بار توبہ توڑ دی، لیکن تیرے در کو نہیں چھوڑا۔ تو اپنے وعدے کے مطابق ہمیں معاف فرما۔ یا میرے مالک، تو جانتا ہے کہ ہم نے کتنے آنسو چھپائے، کتنے خواب دفنائے، کتنی راتیں بیتابی میں گزاری، کتنی دھڑکنوں کو سننے کی تمنا کی مگر سناٹا نصیب ہوا، کتنے رشتوں میں محبت تلاش کی مگر خالی دامن لوٹے۔ تو وہ ہے جس نے یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا، تو وہ ہے جس نے موسیٰ کو دریا میں بہا کر فرعون کے محل تک پہنچایا، تو وہ ہے جس نے مریم کو پاکیزگی کا نشان بنایا، تو وہ ہے جو محمد کو امی ہونے کے باوجود عالم کا معلم بنا دیا۔ یا اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں وہ سب کچھ لے کر آئے ہیں جو دنیا والوں کے سامنے نہیں لا سکتے، وہ زخم جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتے، وہ درد جو رگوں میں لہو کی طرح دوڑتا ہے، وہ اندھیرے جو روشنی کی تلاش میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمارے رازوں کو جاننے والا ہے، تو ہمیں سنبھال لے اس لمحے میں جب ہم بکھرنے لگیں، تو تھام لے جب ہمارے صبر کی ڈور چھوٹنے لگے، تو روشن کر دے وہ راہیں جن پر ہم اندھوں کی طرح ٹٹولتے پھر رہے ہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم اپنی محرومیوں سے ٹکرا سکیں، وہ ہمت عطا کر کہ ہم اپنے اندر چھپی ٹوٹ پھوٹ سے لڑ سکیں، وہ سچائی عطا کر کہ ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے دوسروں کے آنسو پونچھ سکیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ان راستوں پر چلا جو تیرے بندوں کو جوڑتے ہیں، نہ کہ ان راہوں پر جن پر چل کر ہم انا، غرور، نفرت اور تکبر میں گم ہو جائیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ صبر دے دے جو ایوب کا تھا، وہ وفا دے دے جو خدیجہ کی تھی، وہ حیا دے دے جو فاطمہ کی تھی، وہ علم دے دے جو علی کا تھا، وہ درد دے دے جو حسین کے سینے میں تھا، اور وہ یقین دے دے جو ابراہیم کے دل میں تھا۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو عبادت کرتے ہیں مگر دل میں حسد رکھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں مگر ریاکاری کے لیے، جو نماز پڑھتے ہیں مگر دل غیبت سے سیاہ ہوتا ہے، جو کلام تیرے نبی کا سنتے ہیں مگر عمل شیطان والا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی نگاہ میں وہ وزن دے دے کہ لوگ ہماری موجودگی میں تیری یاد کریں اور ہماری خاموشی میں سکون پالیں۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دنیا میں تیرے پیغام کی روشنی بنیں۔ یا میرے مالک، جو لوگ بظاہر خوش ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، جو دن بھر ہنستے ہیں مگر راتوں کو روتے ہیں، جو سب کو سنبھالتے ہیں مگر خود بکھرتے ہیں، تو ان کی چپ کی صدا سن لے، تو ان کے دلوں کو سہارا دے۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو ہماری تباہی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو ہمارے سجدوں پر شک کرتے ہیں، جو ہماری توبہ پر ہنستے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسا مقام عطا کر کہ ہم ان کے سامنے جھکنے کے بجائے تیرے حضور جھکیں۔ یا میرے مالک، تو ہر اس شخص کو سکون دے جو بے قراری میں ہے، ہر اس انسان کو محبت دے جو ٹوٹ چکا ہے، ہر اس بیٹی کو عزت دے جو باپ کی چھاؤں سے محروم ہے، ہر اس ماں کو سہارا دے جو بیٹے کے انتظار میں سفید بالوں کے ساتھ آسمان کو تکتی رہتی ہے۔ یا اللہ، تو ان بیویوں کو صبر دے جو شوہروں کے ظلم سہتی ہیں، تو ان شوہروں کو عقل دے جو بیویوں کی قربانیوں کو نہیں سمجھتے، تو ان بچوں کو شفقت دے جو والدین سے دور ہیں، اور تو ان والدین کو قرار دے جو اولاد کی نافرمانی سے زخمی ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسی زندگی دے جس میں ضمیر مطمئن ہو، تیری رضا حاصل ہو، اور جب موت آئے تو ایسا سکون ہو کہ فرشتے بھی خوشبو محسوس کریں۔ تو ہمیں زندگی میں باعزت، موت میں باوقار
اور قبر میں راحت والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا جنہیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ان نظر کے دھوکوں سے بچا جنہیں ہم پیار سمجھ بیٹھے ہیں، ان لمحوں سے بچا جن میں ہم تیری نافرمانی کو خوشی سمجھتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر، ایسی محبت جو دنیا کی ہر محبت سے بڑی ہو، ایسی محبت جو دل کو پاک کر دے، ایسی محبت جو ہمیں تیرے راستے پر چلا دے۔ یا میرے مالک ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، مگر تو وہ ہے جو گناہوں کو بخشنے میں دیر نہیں کرتا۔ تو وہ ہے جو ایک آنسو پر جنت دے دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو ایک سچی توبہ پر ماضی کے سارے سیاہ صفحات کو مٹا دیتا ہے۔ تو آج ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی بارگاہ سے کبھی محروم نہ کرنا، ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر لینا، اور قیامت کے دن تو ہم سے یہ نہ کہنا کہ میں نے تجھے جانا ہی نہیں۔ یا اللہ تو جانتا ہے آج کی کنواری بیٹی کتنی بے قرار ہے، اس کی آنکھوں میں خواب ہے، مگر حالات کی زنجیریں اس کے قدم باندھ لیتی ہیں۔ وہ ہر رات دعاؤں میں اپنا نصیب سجاتی ہے، ہر جمعہ کو سفید چادر اوڑھ کر تیری چوکھٹ پر آتی ہے، ہر دعا میں ایک ہی بات کہتی ہے، یا اللہ میرا نصیب آسان کر دے۔ مگر وقت گزرتا ہے، رشتے آتے ہیں، تماشے بن جاتے ہیں، اور وہ بیٹی جو ایک خواب تھی ایک سوال بن کر رہ جاتی ہے۔ یا اللہ وہ بیٹی جو اپنے ماں باپ کی عزت کا بوجھ لیے بیٹھی ہے، جو غیرت کے دائرے میں مقید ہو کر بھی مسکرا رہی ہے، جو اپنی عصمت کی حفاظت میں تنہا لڑ رہی ہے، تو اس کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ وہ بیٹیاں جنہیں آج کے ظالم معاشرے نے عمر نکل گئی کہہ کر ٹھکرا دیا ہے، تو ان کے نصیبوں میں وہ سجدہ لکھ دے جس سے ان کی قسمت کا دروازہ کھل جائے۔ یا میرے مالک تو ان لڑکیوں کو ایسا شوہر عطا فرما جو دینی ہو، حلمی والا ہو، نرمگو بافا اور باہیا ہو، جو ان کے آنسو کو سمجھنے والا ہو، ان کے خوابوں کو سہارا دینے والا ہو، تو ان کی تنہائیوں کو رفاقت سے اور حسرتوں کو حقیقت سے بدل دے۔ یا اللہ وہ لڑکیاں جو صرف اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن کر بیٹھی ہیں، جو اپنے حق میں آنے والے ہر رشتے کو صرف اس لیے ٹال دیتی ہیں کہ والدین اکیلے نہ ہو جائے، تو ان کے اس ایثار کو قبول فرما، تو انہیں ایسا بدلہ دے جو دنیا اور آخرت میں مثال بن جائے۔ یا اللہ جو لڑکیاں تنہا اپنے مستقبل کی فکر میں راتیں جاگتی ہیں، جو دعاؤں میں اپنی ہی قسمت کے لیے روتی ہیں، جو بے کسی میں بھی تجھ سے امید باندھتی ہیں، تو ان کی پیشانیوں کو سجدے میں سجاتے وقت انہیں خوشیوں کی بشارتیں دے۔ یا میرے مالک وہ غریب جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے بچے اسکول کے بجائے ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہیں، جو فجر کی نماز کے بعد مزدوری کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، تو ان کے چہروں پر عزت کی روشنی بسا دے، تو ان کے دروازوں پر بھی رزق کی دستک دے، تو ان کے سروں پر بھی رحمتوں کا سایہ کر دے۔ یا اللہ جو مزدور پورا دن دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے اور شام کو صرف روٹی اور پانی پر گزارا کرتا ہے، تو اس کے ہر قطرہ پسینہ کو جنت کے باغ میں بدل دے۔ یا اللہ تو اس کی اولاد کے لیے علم کا دروازہ کھول دے، تو اس کی نسلوں کو محتاجی سے بچا لے۔ یا میرے مالک وہ یتیم جو ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، تو ان کے لیے آسمان سے فرشتوں کا سایہ اتار دے، تو ان کے دل سے احساس محرومی نکال کر سکون ڈال دے، تو ان کے لیے ایسے دلوں کو پیدا کر دے جو ماں باپ سے بڑھ کر ہو جائے۔ یا اللہ وہ عورتیں جنہیں ساس سسر نے تانوں کے دائرے میں قید کر رکھا ہے، جن کے کردار پر شک کیے جاتے ہیں، جنہیں جاہل شوہر صرف غلام سمجھ کر رکھتے ہیں، تو ان مظلوم عورتوں کی فریادیں سن لے، تو ان کے صبر کو عزت میں بدل دے، تو ان کے چہروں کو سکون دے اور ان کی آہوں کو آسمان کی گونج بنا دے۔ یا اللہ تو اس وقت ہر اس مظلوم کو انصاف دے جسے دنیا کی عدالت نے دھتکارا، تو ہر اس قیدی کو رہائی دے جو بے گناہ جیلوں میں سڑ رہا ہے، تو ہر اس عورت کے آنسو پونچھ دے جو چادر کی حفاظت کرتے کرتے خود کو بھلا بیٹھی۔ یا میرے مالک
تو ان بے سہارا لوگوں کو وہ سہارا دے دے جس کے بعد انہیں کسی انسان کے در پر نہ جانا پڑے۔ تو ان کے ہاتھ اپنے در پر روکے رکھ، تو ان کی زبان پر تیری حمد و ثنا رہے، تو ان کے دلوں کو ایسا قرار دے دے کہ دنیا کی سختیاں ان کا ایمان نہ چھین سکیں۔ یا اللہ، ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، کچھ ہاتھ خالی ہیں، کچھ دامن ادھورے ہیں، کچھ آنکھیں نم ہیں اور کچھ دل ٹوٹے ہوئے، مگر سب تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ تو اپنے فضل سے سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے زخموں پر شفا رکھ دے، سب کے اندھیروں میں روشنی ڈال دے اور سب کے مقدر میں راحت لکھ دے۔ یا اللہ، تو نے ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی کمی رکھ دی ہے تاکہ وہ ہر بار تیرے در پر آ کر جھکے۔ کوئی محبت کو ترستا ہے، کوئی عزت کو، کوئی اولاد کو، کوئی رفیقت کو، کوئی رزق کو، کوئی سکون کو۔ تو نے ہمیں خالی اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تجھ سے بھرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ یا اللہ، ہم تیری دہلیز پر وہ خواہشیں لے کر آئے ہیں جو لوگوں کے سامنے صرف تماشا بنتی ہے، وہ خواب جنہیں دنیا حقیقت ماننے سے انکار کرتی ہے، وہ آنکھیں جنہیں زندگی نے مسلسل رلایا ہے۔ تو ان سب کو اپنی قدرت سے ایسا بدلہ دے کہ سب حیران رہ جائے۔ یا اللہ، جو ہر رات دعائیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو صبح قبولیت میں بدل دے۔ جو روز تیرے لیے آنکھیں نم کرتے ہیں، تو ان آنکھوں کو سجدے کے وقت نور سے بھر دے۔ یا اللہ، جن کی زبانوں پر صبر ہوتا ہے مگر دل میں طوفان، تو ان کے دلوں کو اپنی رضا سے مطمئن کر دے۔ یا اللہ، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی، جو گناہوں کی دعوتوں کو تیرے خوف سے رد کرتے ہیں، جو اپنی تنہائیوں میں صرف تجھے یاد کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں یقین، ان کی راہوں میں ہدایت اور ان کے نصیب میں اپنی خاص رحمت لکھ دے۔ یا اللہ، وہ بیٹیاں جن کے ہاتھ ابھی دعا کے لیے اٹھتے ہی ہیں مگر معاشرہ انہیں سوال بناتا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں محبت کی لکیریں بنا دے۔ تو ان کے لیے ایسا نصیب لکھ دے جو لوگوں کے تانوں کو ہیرے بنا دے۔ یا اللہ، وہ دل جو محبت مانگتے رہے اور بددعائیں لے کر لوٹے، تو ان کے دامن میں وہ رفاقت ڈال دے جو ساری زندگی کا سہارا بن جائے۔ یا اللہ، جو لوگ گھروں میں بند ہو کر اپنے غم چھپاتے ہیں، جو کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتے، تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ یا اللہ، وہ بچے جو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں، جو کتابوں کے بجائے کچرا چنتے ہیں، جن کی نیند کھلے آسمان کے نیچے ہوتی ہے، تو ان کے لیے زندگی کے دروازے کھول دے۔ تو انہیں وہ ہاتھ عطا کر جو کھلونے دیں، نہ کہ تھپڑ۔ تو انہیں وہ آنکھیں عطا کر جو شفقت سے دیکھیں، نہ کہ نفرت سے۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں دن نہیں نکلتا، جہاں فاقے اور خاموشی راج کرتی ہے، تو ان گھروں میں اپنی رحمت کا سورج طلوع کر دے۔ تو ان کے چولہوں پر برکت کی آگ جلا دے، تو ان کی چھتوں پر سکون کی بارش نازل فرما دے۔ یا اللہ، جو دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں، تو انہیں محبت سے بدل دے۔ جو رشتے نفرتوں میں بکھر چکے ہیں، تو انہیں اخلاص سے جوڑ دے۔ جو زبانیں جھر اگلتی ہیں، تو انہیں ذکر سے معطر کر دے۔ یا اللہ، جن کے دن پریشانی میں اور راتیں بے قراری میں گزرتی ہیں، تو ان کی گھڑیاں بدل دے۔ تو ان کی زندگی میں وہ لمحے لکھ دے جو ہمیشہ کے لیے سکون بن جائے۔ یا اللہ، جو اپنے باطن میں ٹوٹ چکے ہیں مگر ظاہر میں ہنس رہے ہیں، جو روز خود کو سنبھالتے ہیں مگر اندر سے ختم ہو چکے ہیں، تو ان کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنی قدرت سے جوڑ دے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کی ہر راہ میں وہ چراغ رکھ دے جو ہمیں صرف تیری طرف لے جائے۔ تو ہمارے قدموں کو دنیا کی گلیوں سے نکال کر اپنی رضا کے راستے پر جما دے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ علم عطا کر جو ہمیں جھکنے کا ہنر سکھائے، وہ عبادت دے جو دکھاوے سے پاک ہو، وہ محبت دے جو دلوں کو جوڑ دے، وہ زبان دے جو صبر کرے، اور وہ دل دے جو تیری رضا پر راضی ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے گزرنے سے زمین خوش ہو جائے، آسمان ان پر رحمت برسائے، فرشتے ان کے لیے دعا کریں، اور جن کے مرنے کے بعد ان کی دعاؤں کی خوشبو باقی رہ جائے۔ یا اللہ، تو نے والدین کو زمین پر اپنی رحمت کا عکس بنایا ہے، ان کے چہروں پر وہ روشنی رکھی ہے جو تیرے چہرے کی رضا کا پتہ دیتی ہے۔ تو نے ان کی خدمت کو اپنی عبادت سے جوڑا ہے، تو نے ان کی دعا کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے، تو نے ان کی رضا میں اپنی رضا چھپا دی ہے۔ یا اللہ، جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔
تو ان کے تنہائی کے لمحات کو اپنی رحمت سے بھر دے، تو ان کے ماضی کی خطاؤں کو معاف فرما، تو ان کے چہروں کو نور عطا کر، ان کے درجات بلند فرما، ان پر ایسی رحمت نازل فرما کہ ہر مٹی کا ذرہ ان کے لیے دعا کرے، ہر ہوا ان کے لیے گواہی بنے، ہر لمحہ ان کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، جو ماں باپ آج بھی زندہ ہیں، جو ہماری دعاؤں کا سایہ، ہماری راہوں کا چراغ اور ہمارے صبر کی دیوار ہیں، تو ان کی زندگیوں کو سلامت رکھ، ان کے سروں پر تندرستی کی چادر ڈال دے، تو ان کی پیشانی پر کبھی فکر کی شکن نہ آنے دے، تو ان کے دلوں میں ہمیشہ سکون اتار دے، تو ان کے جسموں کو ہر بیماری سے محفوظ فرما، اور جب تک وہ زندہ رہیں ان کے دلوں سے ہماری محبت نہ کم ہو۔ یا اللہ، ہمیں والدین کی ایسی خدمت نصیب فرما جو قیامت کے دن ہمارا سہارا بن جائے۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے ہاتھوں، زبانوں، رویوں اور انداز سے ان کے چہروں پر کبھی اداسی نہ آئے۔ تو ہمیں ان کی خدمت کا ایسا جذبہ عطا کر کہ ہم جنت کو ان کے قدموں میں تلاش کرنے لگے۔ یا میرے مالک، جن لوگوں کے دل میں اپنے ماں باپ کی خدمت کی تڑپ ہے مگر فاصلے، مجبوری یا پردیس کی دیوار حائل ہے، تو ان کے دل کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو ان کی نیت کو ان کے عمل کا درجہ عطا کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا رزق عطا کر جو حلال ہو، وسیع ہو، باعزت ہو، ایسا کام دے جس میں دوسروں کی بھلائی ہو، ایسا ذریعہ دے جس سے ہمارے گھر کے چولہے بھی جلیں اور دوسروں کے گھروں میں بھی روشنی پہنچے۔ یا اللہ، جن کے ہاتھوں میں مہارت ہے مگر قسمت دروازے بند کیے بیٹھی ہے، تو ان کے لیے وہ در کھول دے جو انسانوں کی نظر میں بھی ناممکن ہو۔ تو ان کے لیے ایسی نوکری عطا کر جو ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے اور ان کے خوابوں کو بھی جلا بخشے۔ یا اللہ، جنہوں نے علم حاصل کیا، محنت کی، ڈگریاں حاصل کی مگر اب بھی بے روزگار ہیں، تو ان کے لیے ایسا ذریعہ بنا دے کہ وہ دنیا کے سامنے باعزت ہوں اور تیرے سامنے عاجز رہیں۔ یا میرے مالک، جن جوڑوں کے دل میں ممتا کی تڑپ ہے، جو ہر مہینے دعاؤں کے ساتھ معجزوں کا انتظار کرتے ہیں، جو ہر بچے کو دیکھ کر دل میں خلا محسوس کرتے ہیں، تو ان کے لیے اپنی قدرت سے وہ لمحہ پیدا کر دے جب ان کی گود میں اولاد آئے، تو ان کی بانجھ زمین کو آباد کر دے، تو ان کی جھولی میں ایسا بچہ ڈال دے جو تیرے دین کا علمبردار ہو، ان کی نسل میں وہ نور رکھ دے جو تیرے ذکر کا چراغ بن جائے۔ یا اللہ، تو ان بے اولاد جوڑوں کے دلوں سے ہر حسرت، ہر آہ، ہر درد کو اپنے فضل سے بدل دے، تو ان کے لیے ایسا لمحہ بنا دے کہ جب وہ تیرا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ یا اللہ، تو سب کے دلوں کی چھپی ہوئی مرادیں پوری فرما دے، جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، جو آج بھی ہمارے لیے فکر کرتے ہیں، جن کی دعائیں ہماری راہوں کا چراغ ہے، تو ان کی زندگیاں لمبی کر دے، ان کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ قائم رکھ اور ہمیں ان کے سائے میں جینا نصیب فرما۔ یا میرے مالک، تو ہر گھر کا نگہبان ہے، تو ہر دیوار کے پیچھے ہونے والے ہر درد سے واقف ہے، تو ہر چھت کے نیچے بسنے والے ہر فرد کے دل کا حال جانتا ہے، تو جانتا ہے کون سا گھر سکون کے لیے ترس رہا ہے، کون سا دروازہ مدتوں سے بند ہے، کون سے صحن میں ہنسی کی آوازیں دب چکی ہیں۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں خوشیاں تھیں وہاں آج خوف کا بسیرا ہے، جہاں امن تھا وہاں آج بے چینی کی چادر تنی ہوئی ہے، تو ان گھروں میں اپنی رحمت کا نزول فرما، تو ہر گھر کی دہلیز پر برکت، ہر کمرے میں سکون اور ہر دل میں محبت اتار دے۔ یا اللہ، تو ہر گھر کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما، جو مصیبتیں روز دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، جو شیطانی وصف سے سکون کو نگلتے ہیں، جو حسد، نظر بد اور شیطانی طاقتوں کی صورت میں ہمارے گھروں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، تو اپنے فرشتوں کو بھیج دے کہ وہ ان گھروں کی حفاظت کرے، تو اپنے انوار سے دیواروں کو نورانی کر دے، تو ان گھروں کو ایسا قلعہ بنا دے جس میں داخل ہونے سے ہر بلا خوفزدہ ہو جائے۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں بے برکتی ہے، جو بظاہر آباد ہیں مگر اندر سے ویران ہو چکے ہیں، جہاں رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، جہاں دولت ہے مگر سکون نہیں، تو ان گھروں کی ہوا میں اپنا ذکر شامل کر دے، تو ان کے رزق میں برکت ڈال دے، تو ان کے دلوں میں اتفاق ڈال دے۔ یا اللہ،
جو گھر بیماریوں کا مرکز بن چکے ہیں، جہاں ہر فرد دوا کا محتاج ہے، جہاں ہر سانس میں تکلیف ہے، جہاں ہر صبح کسی نئے درد کی خبر دیتی ہے، تو ان گھروں پر شفا نازل فرما، تو ان کے بستر بدل دے، تو ان کے ماتھے سے بخار، ان کے جسم سے درد، ان کے خون سے جہر، ان کے سانس سے تنگی کو نکال دے۔ یا اللہ، تو ہر وہ بیماری دور کر دے جو جسم کو کمزور اور روح کو پج مردہ کر رہی ہے۔ تو ہر وہ درد دور کر دے جو علاج سے نہیں صرف تیری رضا سے جاتا ہے۔ تو ہر وہ زخم بھر دے جو ڈاکٹر نہیں صرف تیرا کلام شفا دے سکتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے گھروں کو بیماریوں کی چھاؤں سے نکال کر صحت کی روشنی میں ڈال دے۔ تو ہمارے بچوں کو تندرستی دے، ہمارے ماں باپ کو شفا دے، ہمارے نوجوانوں کو طاقت دے اور ہمارے بوڑھوں کو قرار دے۔ یا اللہ، ہر وہ بلیا جو زمین سے اٹھتی ہے، ہر وہ آفت جو آسمان سے اترتی ہے، ہر وہ مصیبت جو چھپ کر آتی ہے، تو ان سب سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ تو ہمارے دروازوں پر اپنے فرشتے کھڑا کر دے، تو ہماری کھڑکیوں سے روشنی داخل کر دے، تو ہمارے سروں پر اپنا سایہ رکھ دے۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت دل میں دعا لیے بیٹھا ہے، جو اپنے گھر کی الجھنیں تیری بارگاہ میں لایا ہے، تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ تو اس کی چھت پر اپنی رحمت کی چادر تان دے، تو اس کے گھر میں وہ سکون لکھ دے جسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہ سکے۔ یا اللہ، تو بیت المقدس کا مالک ہے، تو ان راستوں کو جانتا ہے جن پر تیرے محبوب نبیوں کے قدم پڑے، تو ان زمینوں کا راج جانتا ہے جن پر انبیاء نے سجدے کیے، تو جانتا ہے کہ آج وہی مقدس سرزمین خون سے تر ہو چکی ہے، وہی در و دیوار چیخ اٹھے ہیں، وہی مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں۔ یا اللہ، فلسطین کے ان معصوم چہروں کی طرف دیکھ جو خوف کے سائے میں جوان ہو رہے ہیں، جن کے بچپن کھلونوں کے بجائے ملبے میں دفن ہو رہے ہیں۔ یا اللہ، ان بچوں کی طرف دیکھ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں مگر اب وہ اپنے باپ کی قبر کے کتبے تھامے کھڑے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان بیواؤں کی فریاد سن جو راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی سوال کرتی ہیں کہ کیا کوئی ہے جو ہمیں انصاف دلائے۔ یا اللہ، وہ معصوم بچیاں جو ایک چادر میں کئی لاشوں کو لپیٹ رہی ہیں، جو روٹی مانگنے کے بجائے اپنے بھائی کی آخری رسومات کے لیے کپڑا مانگ رہی ہیں، تو ان کے نصیب میں وہ امن لکھ دے جو کبھی ان کی زمین کا حق تھا۔ یا اللہ، تو ان لوگوں کو حوصلہ عطا کر جو ہر دن کفن پہن کر نکلتے ہیں، جو ہر لمحہ شہادت کی تمنا دل میں رکھتے ہیں، جو صرف اس یقین پر زندہ ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا اللہ، تو ان کے صبر کو جنت کا دروازہ بنا دے، تو ان کے آنسو کو عرش کا پیغام بنا دے، تو ان کے زخموں کو ایسی روشنی عطا کر دے کہ دنیا کی آنکھیں کھل جائیں۔ یا میرے مالک، تو ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے جو دن دہاڑے تیرے بندوں کا خون بہاتے ہیں، جو تیرے قرآن کو جلاتے ہیں، تیرے گھروں کو مسمار کرتے ہیں، تیرے بندوں کی چیخوں پر ہنستے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کے خلاف اپنی غیرت کو حرکت میں لا، تو ان پر ایسی پکڑ نازل فرما جو قوم عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی۔ یا اللہ، جو مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھتے قدموں کو روکنا چاہتے ہیں، تو ان کے راستے بند فرما دے، تو اپنے انبیاء کے اس مقام کی حفاظت خود فرما، تو اپنے حبیب کے پہلے قبلے کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو فلسطینی مائیں اپنے لخت جگر کو شہید ہوتے دیکھتی ہیں، تو ان کے دلوں میں وہ تسکین ڈال دے کہ وہ تیری رضا پر راضی ہو جائے، تو ان کی آہوں کو اپنی رحمت کے بادل بنا کر ان پر برسنے دے۔ یا اللہ، تو ہر اس یتیم بچے کو سینے سے لگا جو جنگ میں ماں باپ دونوں کھو چکا ہے، تو اس کے لیے آسمان سے محبت، زمین سے سائے اور انسانوں سے مدد نازل فرما۔ یا میرے مالک، تو ان مظلوموں کو وہ صبر عطا کر جو امام حسین کے قافلے کو عطا کیا تھا، تو ان کی نسلوں کو وہ استقامت عطا کر جو بدر کے مجاہدوں کو عطا کی گئی، تو ان کے لہو کو وہ رنگ عطا کر جو شہادت کا نشان بن جائے۔ یا اللہ، تو اس امت کے بے حس دلوں کو جگا دے جو صرف تصویریں دیکھ کر افسوس کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، تو ہمارے ضمیر کو بیدار کر دے، تو ہمیں ان کے لیے آواز بننے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ، تو فلسطین کے ہر زخمی دل کو شفا دے،
ہر اجڑی بستی کو بسانے کا سبب بنا، ہر شہید کے خون کو تیرا پیغام بنا دے، اور ہر زندہ فلسطینی کو عزت، غیرت اور کامیابی کے ساتھ جینے کی راہ عطا فرما یا اللہ۔ ہم تیری بندیاں تیرے در پر اپنی سسکتی امیدیں، بکھرے خواب اور رکے ہوئے سانسوں جیسے دکھ لے کر آئی ہیں یا اللہ۔ وہ درد جنہیں زبان نہ مل سکی، وہ حسرتیں جنہیں نام نہ ملا، آج تیری رحمت کے سامنے بے لباس ہو چکی ہے یا میرے مالک۔ وہ لمحے جو بے بسی کی چادر اوڑھ کر گزر گئے، وہ دن جو دوسروں کے رحم و کرم پر بیتے، ان سب لمحوں کا حساب تیری عدالت میں رکھ کر ہم آج صرف تجھ سے رحم کی درخواست کرنے لگی ہیں۔ چلو پیاری بہن، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، وہ راتیں جن میں ہم نے خود کو سوال بن کر روتے دیکھا، وہ آنکھیں جن سے نیند روٹھ گئی، وہ دل جنہوں نے سکون کا مطلب ہی بھلا دیا، ان کے لیے وہ چین عطا فرما دے جو صرف تیرا کرم دے سکتا ہے یا میرے مالک۔ جو پیاس کسی انسان نے بجھائی نہ پانی نے، جو تھکن کسی نیند سے دور نہ ہوئی، جو بوجھ کسی کندھے نے نہ سہا، آج ان سب کا علاج تیری رحمت سے مانگتی ہے یا میرے پروردگار۔ وہ بیٹیاں جو باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی جی رہی ہیں، وہ مائیں جو ممتا کی روشنی کھو چکی ہیں، وہ بہنیں جن کا دل ہر شام جواب دے دیتا ہے، ان سب کے لیے ایسی پناہ بنا دے جس میں صرف تیرا سایہ ہو، صرف تیرا پیار ہو یا اللہ۔ ہم نے اپنوں سے درد پایا، غیروں سے تانا سنا، تقدیر سے شکست کھائی، نصیب سے سوال کیا، اب صرف تجھ سے وہ انعام چاہتے ہیں جو کسی کو دے کر تو کبھی کم نہیں ہوتا یا میرے مالک۔ وہ گھر جو چھت ہوتے ہوئے بھی بے آسرا ہیں، وہ رشتے جو جیتے ہوئے بھی مر چکے ہیں، وہ دعائیں جو زبان پر آتے آتے دل میں دفن ہو گئیں، ان سب کے لیے آج ہم دامن پھیلائے کھڑی ہیں یا اللہ۔ ہماری نیتیں کمزور ہوں گی، ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے، ہمارے اعمال بیکار ہوں گے، مگر تیرا کرم تو بے حساب ہے، تیری عطا تو بے مثال ہے۔ تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے بہتے ہوئے آنسو دیکھ جو بے آواز تیری دہلیز پر برس رہے ہیں یا میرے مالک۔ ہمیں ان خوابوں کا حقیقت مل جائے جنہیں دیکھ کر ہم سوتی ہیں، ہمیں ان دعاؤں کا جواب دے دے جنہیں لے کر ہم جیتی ہیں، ہمیں وہ لمحے نصیب کر دے جن کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی یا اللہ۔ وہ بہن جو ہر رات اپنے بچے کے علاج کے لیے روپیہ گنتی ہے، وہ ماں جو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے روز جلتی ہے، وہ بیٹی جو ماں باپ کے چہروں کو دیکھ کر خاموشی سے دکھ نگل لیتی ہے، ان سب کے لیے ایسی دعا مانگ رہی ہیں جو تیرے عرش سے ٹکرا کر واپس قبولیت کی شکل میں اترے یا میرے مالک۔ وہ بہنیں جنہوں نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا، اپنی ہنسی کو تکیے میں دبا کر روتی رہیں، جو دن بھر دکھی تھیں اور رات کو دعا بن کر سجدے میں جا گئیں، ان کے لیے راحت، نصرت، برکت اور ایسی خوشیاں مانگتی ہیں جو ان کا دل بھر دیں یا اللہ۔ ہمیں وہ سکون دے دے جو کسی بھی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، وہ مقام دے دے جو صرف تیرا بندہ بننے سے ملتا ہے، وہ محبت عطا کر دے جس میں دکھ، تکلیف، بے رخی نہ ہو یا میرے پروردگار۔ جو وعدے ہم سے دنیا نے کیے اور توڑ دیے، ان کے بدلے تو اپنی وفا عطا کر دے۔ جو پیار ہمیں لوگوں سے نہ ملا، وہ اپنے نور کی روشنی میں ہمیں بسا دے۔ جو خوشیاں ہم نے دوسروں کی خاطر چھوڑ دیں، وہ اب ہمارے نصیب میں تو لکھ دے یا اللہ۔ جو دروازے بند ہیں، جو راہیں رکی ہیں، جو رشتے بکھرے ہیں، جو دل خالی ہیں، وہ سب تیری مہربانی سے آج بھر جائے یا میرے مالک۔ ہماری وہ دعائیں جو برسوں سے فضا میں معلق ہیں، جو نہ زمین پر اتریں نہ آسمان پر پہنچیں، وہ سب آج تیرے کلام سے جواب پا جائیں۔ وہ سب خواہشیں جو ہمارے نصیب کی حدود سے باہر تھیں، تو انہیں اپنے کرم کی طاقت سے ہمارے قریب کر دے یا اللہ۔ ہمیں ایسی روشنی عطا فرما دے جو اندھیروں کو جلا دے، ایسی ہمت دے دے جو تھکن کو مار دے، ایسی عزت دے دے جو زمانے کے تانوں سے محفوظ کر دے یا میرے مالک۔ جو عورتیں آج تک کسی سے اپنے دکھ نہ کہہ سکیں، جو صرف تنہائی سے بات کرتی رہیں، جو صرف رب کے سامنے دل کھولتی رہیں، آج ان کے دلوں کو تو ایسا سکون دے دے جس سے ان کے آنسو ہمیشہ کے لیے تھم جائیں یا اللہ۔ ہم تیری بندیاں آج تیری بارگاہ میں وہ سب کچھ مانگ رہی ہیں جو کسی سے نہ مانگا، جو صرف تجھ سے کہنا تھا، جو صرف تیرے سامنے ممکن تھا یا میرے مالک۔
اگر ہم زبان سے کچھ کہنا بھول گئی ہوں تو ہمارے دلوں کی آواز سن لے، اگر ہم لفظ نہ چن سکیں تو ہمارے ارادوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اگر ہم رو رو کر چپ ہو جائیں تو ہمارے سکوت کو اپنی رضا میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ صبر عطا فرما دے جو ہمیں بے قراری سے نجات دے، وہ امید عطا فرما دے جو ہمیں ہار سے بچا لے، وہ رحمت عطا فرما دے جو ہمیں تیرے اور قریب لے آئے۔ یا میرے مالک، تو نے ہی سب کچھ دینا ہے، تو نے ہی دل بدلنے ہیں، تو نے ہی لمحوں کو خواب اور خوابوں کو حقیقت بنانا ہے۔ تو ہمیں محرومی سے نکال کر مکمل کر دے، تو ہمیں اپنی محبت کی ایسی چادر اڑا دے جس میں کوئی تانا، کوئی فکرہ، کوئی تذلیل نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں ایسا نصیب عطا کر دے جو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دے، ایسا ظرف دے دے جو رونا تو سکھائے مگر جھکنا نہ سکھائے، ایسی عظمت دے دے جو تیری بارگاہ کی جھلک بن جائے۔ یا میرے مالک، ہم بے بس ہیں، بے قرار ہیں، تھکی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، لیکن تیری رحمت سے پر امید ہے۔ تو ہمیں وہ دے دے جو ہمارے لیے بہتر ہے اور وہ لے لے جو ہمارے لیے برا ہے۔ تو ہمیں وہ بنا دے جو تیرے قریب ہو جائے، جو تیرے سامنے سجدے میں بکھر جائے، جو تیرے حکم پر اپنی چاہتیں قربان کر دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ان گھروں کے لیے رزق مانگنے آئی ہیں جہاں پھاقہ ان کا معمول بن چکا ہے۔ یا میرے مالک، ہم ان ماؤں کے لیے دعا کرتی ہیں جن کے ہاتھ میں سالن نہیں مگر وہ بچوں کو خوشبو کے بہانے بہلا دیتی ہیں۔ یا میرے پروردگار، ہم ان بہنوں کے لیے مانگتی ہیں جو دل میں صرف ایک وقت کے کھانے کی تمنا رکھتی ہیں اور دوسرا وقت صرف صبر کے سہارے گزار لیتی ہیں۔ یا اللہ، جن کے چولہے صرف دعا سے گرم ہوتے ہیں، ان کے لیے تیری رحمت سے بھرپور دسترخوان مانگتی ہے۔ یا میرے مالک، تو اپنی رحمت کے صدقے ان گھروں میں ایسی برکت نازل فرما دے کہ ہر صبح خوشبو سے مہکے، ہر شام شکریہ سے جگمگائے۔ یا اللہ، وہ بچیاں جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک صرف خالی برتن دیکھے، صرف ماں کے آنسو چنے، صرف خاموش فاقے دیکھے، تو ان کے ہاتھوں میں ایسی رزق کی کنجیاں رکھ دے جن سے دوسروں کو بھی کھلایا جا سکے۔ یا میرے مالک، وہ باپ جو بازار میں سبزیوں کی قیمتیں دیکھ کر خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں، تو ان کے دامن میں وہ رزق بھر دے کہ اب قیمت نہیں، صرف شکر کی زبان باقی رہے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی اس رحمت کا صدقہ عطا فرما دے جو ہر روز آسمان سے اترتی ہے مگر ہماری خطاؤں کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں ان دعاؤں کا حصہ بنا دے جو تیرے عرش سے قبولیت کی مہر لے کر واپس آتی ہے۔ یا اللہ، جن گھروں میں بچیاں شام کو خالی دیگچیاں دیکھ کر سوال کرتی ہیں کہ کھانا کب پکے گا، تو ان گھروں میں ایسا رزق بھیج دے کہ اب ان سوالوں کی جگہ صرف شکریہ کے سجدے ہوں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے جو تیری طرف سے رزق تقسیم کرنے والے بنتے ہیں، نہ کہ سوالی، نہ کہ فاقہ کش۔ یا اللہ، ہم تیرے محبوب کا واسطہ دے کر مانگتی ہیں جن کے لیے تو نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، جن کے ایک اشارے پر بادل رک گئے، جن کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ دل ہار بیٹھے۔ ہمیں ان کے صدقے سے وہ رزق عطا فرما دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یا میرے مالک، وہ گھریلو عورتیں جو دن رات کھانا بناتی ہیں مگر اکثر ان کے اپنے حصے میں صرف بچا ہوا لقمہ آتا ہے، تو ان کے حصے میں سب سے پہلا اور بہترین حصہ لکھ دے۔ یا اللہ، جو عورتیں چپ چاپ پھاقہ کرتی ہیں تاکہ گھر کے باقی افراد کو تکلیف نہ ہو، تو ان کی خاموشی کو ایسی صدا میں بدل دے کہ آسمان تھر تھرا جائے اور زمین کے بند در کھل جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا رزق عطا کر دے جو صرف پیٹ نہ بھرے، دل کو بھی سکون دے، جو صرف جسم کی بھوک نہ مٹائے، روح کو بھی تسکین دے۔ یا اللہ، وہ گھروں میں بیٹھے شوہر جو روزانہ رزقن کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو خالی جیبیں لے کر لوٹ آتے ہیں، تو ان کی محنت کو ایسا صلہ دے کہ ان کے ہاتھ خالی نہ پلٹیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا دسترخوان عطا کر دے جس پر صرف کھانا نہ ہو، تو اپنی رضا بھی رکھ دے، تو اپنی رحمت بھی رکھ دے، تو اپنی محبت بھی رکھ دے۔ یا اللہ، وہ عورتیں جو دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلاتی ہیں، تو ان کے ہاتھ میں ایسا رزق رکھ دے جس کے لیے کسی در پر جانا نہ پڑے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنی اس نعمت سے نواز دے جو مانگے بغیر ملے، جو کسی کی محتاج نہ ہو،
جو فقط تیرے کرم سے آئے۔ یا اللہ، تو نے فرمایا کہ تیرے خزانے بے حد ہیں۔ آج ہم ان بے حد خزانوں سے ایک چھوٹا سا حصہ اپنے دامن میں بھرنے آئی ہیں۔ تو ہمارے دامن کو اتنا وسیع کر دے کہ صرف خود نہ سنبھالیں، دوسروں کو بھی بانٹ سکیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسے حال سے نکال دے جہاں ہم چہروں پر مسکراہٹ رکھیں مگر دل اندر سے ٹوٹا ہو۔ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم بھی کسی کے رزق کا وسیلہ بن سکیں۔ تو ہمیں اپنی قربت کے ایسے راستے پر ڈال دے جہاں محتاجی نہیں، صرف تیرا سہارا ہو، صرف تیرا فضل ہو، صرف تیرا کرم ہو۔ یا اللہ، آج ہم ان بند دروازوں کے لیے دعا لے کر آئی ہیں جو برسوں سے بند پڑے ہیں، ان راہوں کے لیے سوالی بنی ہیں جو کوششوں کے باوجود نہیں کھلتی، ان امیدوں کے لیے التجا کر رہی ہیں جو ہر بار دروازے تک آ کر لوٹ جاتی ہیں۔ یا میرے مالک، وہ بہنیں جو سالوں سے نوکری کے لیے در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، وہ ماؤں کی بیٹیاں جو تعلیم مکمل کر کے گھر بیٹھی ہیں اور ہر صبح مایوسی کے ساتھ نئے دن کا آغاز کرتی ہیں، ان سب کی محنت کے پھل کے لیے ہم آج تیری چوکھٹ پر پکار بن کر کھڑی ہیں۔ یا میرے پروردگار، وہ بہنیں جو اپنے ہاتھ سے سلائی کڑھائی محنت کے کام کرتی ہیں مگر انہیں معاوضے کی بجائے ذلت ملتی ہے، ان کے لیے تو ایسی راہیں کھول دے جہاں ان کی ہنرمندی عزت بن جائے، ان کی محنت کامیابی میں بدل جائے۔ یا اللہ، وہ بہنیں جن کے شوہر برسوں سے بے روزگار ہیں اور وہ ہر رات اپنے شوہر کا اداس چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہیں، ان گھروں میں ایسی خوشحالی داخل فرما دے جو صرف تیرا فضل ہو۔ یا میرے مالک، جن بہنوں کے لیے رشتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، بار بار انکار سننا ان کی خودداری کو چور کر رہا ہے، یا اللہ، ان کے لیے ایسا نصیب بنا دے جو انہیں رلائے نہیں، عزت اور محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، وہ بیٹیاں جنہوں نے کئی بار لباس سجایا مگر ہر بار تقدیر نے ان کے ہاتھ خالی چھوڑ دیے، وہ جو ہر بار کسی کی بہو بننے کے خواب دیکھ کر آئینے کے سامنے بیٹھی رہیں، تو ان کے لیے ایسا ہم سفر بھیج دے جو انہیں بے سہارا نہ چھوڑے، جو ان کی دعاؤں کا صلہ بنے۔ یا میرے مالک، جن گھروں میں برسوں سے اولاد کا سناٹا ہے، جن کی راتیں سسکیوں میں گزرتی ہیں، تو ان کے آنگن میں بچوں کی ہنسی واپس لوٹا دے۔ یا اللہ، وہ مائیں جنہوں نے ہر دوا آزما لی، ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، ہر وظیفہ پڑھا، ہر دعا مانگی مگر کوکھ خالی رہی، تو انہیں ایسے لمحے عطا فرما دے جس میں بچہ ان کی گود میں ہو اور آنکھیں اشک شکر سے بھیگ جائیں۔ یا میرے مالک، تو ان لوگوں کے لیے راستے بنا دے جو بار بار انکار، ناکامی اور محرومی کی دیوار سے ٹکرا چکے ہیں، تو ان کے لیے ایسی راہیں پیدا کر دے جو سیدھی تیری رضا کی طرف جاتی ہوں۔ یا اللہ، ہم ان بیٹیوں کے لیے پکارتی ہیں جو اپنے ماں باپ کا بوجھ بن کر جینے پر مجبور ہیں، جو ہر رشتے کے انکار پر اندر ہی اندر مر رہی ہیں، تو ان کے لیے ایسا سہارا بنا دے جو نہ صرف قبول کرے بلکہ نبھائے بھی۔ یا میرے مالک، وہ بہنیں جو اپنے خوابوں کو خاموشی سے دفن کر چکی ہے، جو دوسروں کی خوشیوں کے لیے خود کو قربان کر چکی ہیں، تو ان کے لیے زندگی کی نئی شروعات لکھ دے۔ یا اللہ، وہ عورتیں جو تنہائی کی زندگی جھیل رہی ہیں، جن کے شوہر پردیس میں ہیں یا قبر میں یا کسی اور کی باہوں میں، تو ان کے لیے وہ سہارا بن جا جو کبھی بچھڑتا نہیں۔ یا میرے مالک، ہمیں اس زندگی سے نکال دے جو صرف سمجھوتے، آنسو اور خاموشی پر مبنی ہے، ہمیں ایسی زندگی دے جس میں تیرا نام ہو، تیرا ذکر ہو، تیرا کرم ہو۔ یا اللہ، ہم تیری رضا کے بغیر کچھ نہیں، تو اگر چاہے تو ہر بند رستہ کھل جائے، ہر ناممکن ممکن ہو جائے، ہر بے سہارے کو سہارا مل جائے، تو ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کے لیے تقدیر مسکرا جائے، حالات سنور جائے، دعائیں قبول ہو جائے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسا وقت دکھا دے جہاں صبر کا پھل نظر آئے، جہاں تیری طرف سے آنے والی خوشی ہمارے دلوں کو بھر دے، جہاں تو ہمارے ہر خواب کو حقیقت میں بدل دے۔ یا اللہ، ہر اس دعا کو قبول فرما لے جو زبان پر آنے سے پہلے دل میں گھٹ کر رہ گئی، جو صرف اشکوں میں بہہ گئی، جو کسی روز کسی سجدے میں بھول کر رہ گئی۔ یا اللہ، ہم تیری چوکھٹ پر ان سوالوں کی فہرست لے کر آئی ہیں جن کے جواب دنیا سے نہ ملے، ان تمناؤں کی پکار لے کر آئی ہیں جنہیں وقت نے کچل دیا، ان خوابوں کی مٹی اٹھا کر آئی ہیں
جو حقیقت بننے سے پہلے ہی بکھر گئے، یا میرے مالک وہ بہنیں جو ہر روز آئینے میں خود کو دیکھ کر خود سے سوال کرتی ہیں کہ کب ان کی زندگی بدلے گی، تو ان کے مقدر کی سیاہی کو اپنے نور سے روشن کر دے، یا اللہ جن کی زندگی بس چلتی سانسوں کا نام بن چکی ہے، جن کے چہروں پر ہنسی نہیں صرف صبر کی لکیر ہے، تو ان کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ لوٹا دے جو تیرے کرم سے سجی ہو، یا میرے مالک وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کے ساتھ ہونے کے باوجود تنہا ہیں، جنہیں دل کی بات کہنے کے لیے دل جیسا کوئی نہ ملا، تو ان کے لیے شوہروں کے دلوں میں محبت اتار دے جو بے لوث ہو، وفا سے بھری ہو، یا اللہ وہ سانسیں جو بیٹی کی طرح بہو چاہتی ہیں مگر ان کے حصے میں طنز اور بددعائیں آئیں، تو ان کے لیے ایسی محبتیں لکھ دے جو نسلوں تک امن کا سایہ بن جائے، یا میرے مالک وہ بہنیں جو نیکی کی راہ پر چلنا چاہتی ہیں لیکن سماج انہیں طنز، تانے اور تنہائی کا راستہ دیتا ہے، تو ان کے لیے ایسی راہیں بنا دے جو تیرے قربت کی طرف لے جائے اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھیں، یا اللہ وہ عورتیں جو ہر ماہ اپنے شوہروں کی تنخواہ کا انتظار کرتی ہیں لیکن وہ بھی قرضوں میں چلی جاتی ہے، تو ان کے رزق میں وہ کشادگی عطا کر دے کہ وہ بانٹنے لگیں، یا میرے مالک وہ لڑکیاں جن کی شادی سے پہلے ہی ان کے سسرال کے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں، جن کے ماں باپ دن رات چیزیں جوڑتے جوڑتے تھک گئے، تو ایسی شادی عطا کر دے جو مطالبوں کی نہیں محبتوں کی بنیاد پر ہو، یا اللہ وہ خواتین جو پردے میں رہ کر دنیا کے تانوں کا نشانہ بنتی ہے، تو ان کے پردے کی ایسی حفاظت فرما جیسے تو آسمان کو زمین سے چھپا لیتا ہے، یا میرے مالک جو مائیں اپنی بیٹیوں کے مستقبل کی فکر میں بیمار ہو چکی ہیں، تو ان کی بیٹیوں کو ایسا نصیب عطا کر دے جو ان کی ہر فکر کو سکون میں بدل دے، یا اللہ جو خواتین طلاق، جدائی یا تنہائی کے دکھ سہ رہی ہیں، تو ان کے لیے ایسا نیا آغاز پیدا کر دے جس میں کوئی پچھتاوا، کوئی رونا، کوئی تانا باقی نہ ہو، یا میرے مالک وہ بہنیں جو اپنی بیماریاں چھپا کر دوسروں کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں، تو ان کے وجود کو شفا کا لباس پہنا دے، یا اللہ جو بہنیں قبرستانوں میں اپنے پیاروں کی قبروں پر بیٹھ کر خاموشی سے دکھ سناتی ہیں، تو ان کی آنکھوں کے نمکین قطروں کو اپنی رحمت کی بارش میں بدل دے، یا میرے مالک وہ بہنیں جو کبھی خوشحال تھیں مگر اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، تو ان کے ہاتھوں کو دوبارہ عطا کرنے والا بنا دے، یا اللہ جو بہنیں زندگی کی دوڑ میں سب کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہیں مگر اب خالی پن اور پچھتاوے میں جیتی ہیں، تو انہیں ایسا چین عطا فرما دے کہ ان کی روح بھی سجدے میں ہنسنے لگے، یا میرے مالک جو بیٹیاں والدین کے خوابوں کا بوجھ اٹھا کر خود اپنا آپ کھو بیٹھی ہیں، تو ان کے اندر کھوئے ہوئے خوابوں کو پھر سے جگا دے، یا اللہ وہ گھروں کے کونے میں بیٹھی دعاؤں کی کتاب لیے تیری طرف دیکھتی عورتیں جو برسوں سے قبولیت کی منتظر ہیں، تو ان کی دعا کو ایسا رنگ دے دے جو پوری کائنات کے لیے نشان رحمت بن جائے، یا میرے مالک ہمیں تیری ایسی پہچان دے دے کہ ہم تیرے در سے کبھی ہٹنے کا تصور بھی نہ کر سکیں، ہمیں ایسا ایمان عطا کر دے جو دنیا کے شور میں بھی تیری صدا سننے لگے، یا اللہ ہم جنہیں تو نے عورت بنایا، صبر کا پہاڑ، محبت کا دریا، وفا کی مثال، ہمیں اس مقام پر کھڑا کر دے جہاں ہمارا ہر آنسو قبول ہو، ہر سجدہ سنا جائے، ہر دعا کا جواب تیرے کرم سے آئے، یا میرے مالک ہمارے صبر کو وہ پھل دے دے جو زمانے کو حیران کر دے، ہمارے آنسوؤں کو وہ مقام دے دے جو تیری بارگاہ میں روشنی بن جائے، ہمارے دلوں کو وہ قرار عطا فرما دے جو صرف تیرے نام سے وابستہ ہو، یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں ان زخموں کی مرہم مانگنے آئی ہیں جنہیں وقت نے نہیں لوگوں کی باتوں نے گہرا کیا، یا میرے مالک ہم ان دلوں کے لیے دعا کرتی ہیں جو اپنوں کی بے رخی سے سناٹے میں بدل چکے ہیں، جو محبت کے انتظار میں پتھر ہو چکے ہیں، یا اللہ وہ عورتیں جو اپنے ہی گھروں میں اجنبی بن کر جی رہی ہیں، جنہیں سنا نہیں جاتا، جنہیں سمجھا نہیں جاتا، جنہیں بس برداشت کیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں تو اپنی محبت کی روشنی اتار دے، یا میرے مالک وہ بہنیں جو اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر ہر رشتہ نبھاتی آئی ہیں، تو ان کے اندر کی چیخ کو ایسی دعا میں بدل دے جو تیرے عرش کو ہلا دے، یا اللہ
وہ عورتیں جو ہر بار یہ سوچ کر چپ رہ جاتی ہیں کہ کہیں رشتہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں شوہر ناراض نہ ہو جائے، کہیں بچے بکھر نہ جائیں، تو ان کی خاموشی کو ایسا انعام دے دے جو عزت، محبت اور سکون سے بھرا ہو۔ یا میرے مالک، وہ بہنیں جنہیں زندگی بھر صرف برداشت، قربانی اور سمجھوتے کا سبق دیا گیا، کبھی کسی نے ان کے دل کی حالت نہ پوچھی، آج ہم ان کی طرف سے بھی تجھ سے سوال کرتی ہیں۔ یا اللہ، ان کے صبر کا بدلہ ایسا دے دے کہ زمانہ حیران رہ جائے۔ یا میرے مالک، وہ بیٹیاں جو سسرال میں غیر بن کر رہتی ہیں، جنہیں ہر بات پر جتایا جاتا ہے، جنہیں گھر کا فرد نہیں مہمان سمجھا جاتا ہے، ان کے لیے ایسا سسرال لکھ دے جو ان کے وجود کو قبول کرے، نہ کہ ختم کرے۔ یا اللہ، وہ عورتیں جنہیں اپنے شوہروں سے کچھ کہنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، جو ہر لفظ ناپ تول کر ادا کرتی ہیں، تو ان کے دلوں میں ایسا اعتماد اور ان کے رشتوں میں ایسی روانی ڈال دے کہ وہ اپنے جذبات کے ساتھ بھی محفوظ رہیں۔ یا میرے مالک، وہ بہنیں جو سالوں سے بیماری کے ساتھ جی رہی ہیں مگر کبھی کسی کو نہیں بتایا، جو ہنستے ہنستے دکھ چھپاتی رہی ہیں، جو خدمت کرتی رہیں مگر تھکن کا اظہار کبھی نہ کیا، تو انہیں شفا کے ساتھ ایسی زندگی عطا کر دے جو نئی شروعات کی خوشبو رکھتی ہو۔ یا اللہ، وہ عورتیں جو بچپن سے جوانی تک صرف قربانیوں میں جیتی آئی ہیں، جن کے حصے میں نہ بچپن کی خوشی آئی نہ جوانی کی اڑان، تو ان کے لیے وہ لمحے پیدا کر دے جن میں صرف آزادی، محبت اور خوشبو ہو۔ یا میرے مالک، وہ بہنیں جنہیں سوتیلے رشتوں نے فقط تانوں سے نوازا، جنہیں اپنا کہہ کر بیگانہ کیا گیا، تو ان کے لیے ایسا تعلق لکھ دے جو خون کا نہیں مگر خلوص کا ہو، جو رشتہ کا نہیں مگر پیار کا ہو۔ یا اللہ، وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کے سخت لہجوں کے نیچے کچلی جا رہی ہیں، جو ہر بات پر الزام سہتی ہیں مگر پھر بھی چپ رہتی ہیں، تو ان کے شوہروں کے دل بدل دے، ان کے اندر نرمی، فہم اور شفقت کا دریا بہا دے۔ یا میرے مالک، وہ مائیں جو اپنے بچوں کے لیے جیتی ہیں مگر انہی بچوں کی بے حسی سے ٹوٹتی جا رہی ہیں، تو ان ماؤں کے لیے اولاد کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دے جو ان کے بڑھاپے کی لاٹھی بنے۔ یا اللہ، وہ عورتیں جو اپنی پوری زندگی دوسروں کو سنوارنے میں لگا دیتی ہیں مگر خود اندر سے بکھر جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایسی مکملیت لکھ دے جو ان کی روح کو بھی خوشبو دے جائے۔ یا میرے مالک، وہ بہنیں جو دنیا کی نظر میں ہنستی ہیں مگر رات کی تنہائی میں سسکتی ہیں، تو ان کی راتوں کو ایسی روشنی دے دے جس میں آنکھیں نم نہ ہوں، دل خالی نہ ہو اور دعا ادھوری نہ رہ جائے۔ یا اللہ، وہ لڑکیاں جنہوں نے کبھی کسی سے محبت کی اور بدلے میں ذلت، بے وفائی اور رسوائی پائی، تو ان کے لیے ایسی عزت کا در کھول دے جو محبت سے بھی بڑھ کر ہو۔ یا میرے مالک، وہ عورتیں جو اپنے دل کی بات کبھی کہہ نہیں سکیں، جو احساسات کو کاغذوں پر لکھتی رہیں یا صرف تکیے میں چھپا کر روتی رہیں، تو ان کے لیے ایسا موقع بنا دے کہ وہ اپنی آواز خود بن جائے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی پہچان عطا کر دے جس میں صرف تیری رضا ہو، ایسی خودی عطا کر دے جو جھکنے سے انکار کر دے، اور ایسا دل دے دے جو صرف تیرے لیے دھڑکے، تیرے لیے تڑپے، تیرے لیے ہی سب کچھ قربان کرنے پر راضی ہو۔ یا اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں وہ دکھ لے کر آئی ہیں جو زبان پر کبھی لائے ہی نہیں گئے، جو صرف سانسوں میں دبے، آنکھوں میں چھپے اور نیند میں سسکتے رہے۔ یا میرے مالک، ہم ان دعاؤں کے ساتھ کھڑی ہیں جو ہر رات تکیے میں جذب ہو گئیں، جو کسی ہمراز کے بغیر دل میں دفن ہو گئیں۔ یا میرے پروردگار، وہ عورتیں جنہیں بار بار گرا کر جینے پر مجبور کیا گیا، جنہیں ہر بار بے وقت سمجھا گیا، جن کی آواز دبا دی گئی، تو ان کے لیے ایسا مقام لکھ دے جہاں لفظ قیمتی ہوں، احساسات معتبر ہوں اور وجود مکمل ہو۔ یا اللہ، وہ عورتیں جو برسوں سے ایسے گھروں میں رہ رہی ہیں جہاں صرف دیواریں سنتی ہیں، جہاں کوئی حال پوچھنے والا نہیں، جہاں صرف فرض کے نام پر زندگی کو قید کر دیا گیا ہے، تو ان کے لیے ایسا نیا دروازہ کھول دے جہاں محبت، عزت اور اطمینان ساتھ ساتھ چلیں۔ یا میرے مالک، وہ بہنیں جو سالوں سے بچوں کی ماں بن کر سب کچھ چھوڑ بیٹھی ہیں، خود کو بھول چکی ہیں، آئینہ دیکھنا چھوڑ چکی ہیں، تو ان کی قربانیوں کو ایسی قبولیت دے دے کہ ان کی نسلیں سجدہ شکر بجا لائیں۔ یا اللہ،
وہ لڑکیاں جنہیں صرف اس لیے رشتے سے انکار سننا پڑا کہ رنگ صاف نہیں، قد کم ہے یا شکل سادہ ہے، تو ان کے نصیب کو ایسا حسن دے دے کہ دنیا کی ہر نگاہ ان پر فخر کرے۔ یا میرے مالک، وہ عورتیں جو روز اپنی ہنسی کی قیمت چکاتی ہیں، جو مجبوریوں کا لباس پہن کر مسکرانا سیکھ گئی ہیں، جو اندر سے ٹوٹ چکی ہیں مگر باہر سے مسکراہٹ کا نقاب اوڑھ لیتی ہے، تو انہیں ایسا دل دے دے جس میں صرف تو بسے، ایسا سکون دے دے جو تیرے کرم سے لبریز ہو۔ یا اللہ، وہ خواتین جو عمر کے اس موڑ پر ہیں جہاں شادی کا ذکر بھی تکلیف دیتا ہے، جو ماں بننے کی دعا کرتے کرتے وقت سے ہار چکی ہیں، تو ان کے لیے وہ ناممکن لمحے پیدا کر دے جو تیرے لیے ممکن ہے۔ یا میرے مالک، جو عورتیں دوسروں کے بچوں کو پالتے پالتے اپنی ممتا کے خالی پن کو بھلا چکی ہیں، تو ان کی گود میں وہ مہک عطا فرما دے جو کسی کا بچہ نہیں، اپنا ہو، خون کا ہو اور رب کی عطا ہو۔ یا اللہ، وہ لڑکیاں جو گھریلو جھگڑوں کے درمیان اپنے خواب مار چکی ہیں، جو کتابوں کی جگہ برتن دھونے لگی ہیں، جو تعلیم کی جگہ تانوں کا بوجھ اٹھانے لگی ہیں، تو ان کی سوچ کو وہ اڑان دے دے جو آسمانوں سے بھی بلند ہو۔ یا میرے مالک، وہ عورتیں جو شوہر کی بے رخی سے سہم گئی ہیں، جو ہر رات دل تھام کر گزارتی ہیں، جنہیں ایک لفظ محبت سننے کو برسوں ہو گئے، تو ان کی زندگی میں محبت کا وہ موسم لے آ جو کبھی ختم نہ ہو۔ یا اللہ، وہ بیویاں جنہیں جسمانی، ذہنی یا جذباتی تشدد کا سامنا ہے، تو ان کے لیے ایسا نظام بنا دے جہاں عورت کمزور نہ ہو، قیدی نہ ہو، صرف عزت ہو، فقط وقار ہو۔ یا میرے مالک، وہ مائیں جو دن رات دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کے چہروں پر ہنسی دیکھتی ہیں، تو ان کی محنت کو ایسا پھل دے دے کہ آنے والے سالوں میں وہ خود کسی کو روزگار دے سکے۔ یا اللہ، وہ بہنیں جو دعا مانگتے مانگتے تھک گئیں، جو سجدے کرتے کرتے سو گئیں، جن کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ہی خشک ہو گئے، تو ان کی تھکن کو ایسی قبولیت میں بدل دے کہ وہ دعا خود تیرے در کی پہچان بن جائے۔ یا میرے مالک، جو بیٹیاں والدین کی خدمت کے باوجود بے قدر سمجھی جاتی ہیں، تو ان کے نصیب میں ایسا مقام لکھ دے کہ والدین انہیں اپنی دعاؤں کی پہلی ترجیح بنائیں۔ یا اللہ، وہ عورتیں جنہوں نے اپنی تمام خواہشیں اپنی اولاد پر قربان کر دیں، جنہیں خود کے لیے کچھ مانگنا بھی یاد نہیں رہا، تو ان کی قربانیوں کو ایسی جزا دے دے جو دنیا اور آخرت دونوں میں روشن ہو۔ یا میرے مالک، وہ بہنیں جو ہر دن یہ سوچ کر شروع کرتی ہیں کہ شاید آج کچھ اچھا ہو، شاید آج کوئی ہمدردی ملے، شاید آج قسمت مسکرائے، مگر ہر دن ان کے دل کو اور زخمی کر دیتا ہے، تو ان کے لیے ایسا دن بنا دے جو ہمیشہ کے لیے ان کے چہروں پر خوشی بن کر ٹھہر جائے۔ یا اللہ، وہ بیویاں جنہیں بانجھ کہہ کر تانوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ان کے جسم میں وہ کرشمہ پیدا کر دے جو کسی ڈاکٹر کی دوا سے نہیں، صرف تیرے حکم سے ہو۔ یا میرے مالک، وہ بہنیں جو پردیس میں تنہا زندگی گزار رہی ہیں، نہ شوہر ساتھ ہے، نہ بچے، نہ ماں باپ، نہ بھائی، تو ان کے لیے ایسا سکون نازل فرما دے کہ تنہائی بھی ان کے لیے تیری مائیت کا احساس بن جائے۔ یا اللہ، وہ عورتیں جو دنیا کی بھیڑ میں خود کو کھو چکی ہیں، تو انہیں دوبارہ خود سے ملا دے، انہیں ان کے خواب، ان کی پہچان، ان کا سکون واپس لوٹا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اتنی ہمت دے دے کہ ہم زمانے کے تانے سہ کر بھی تیرے سجدے میں مسکرا سکیں، ہمیں وہ طاقت عطا فرما دے جو ہمیں اپنی پہچان میں مضبوط کرے، اور وہ مقام دے دے جہاں تیری رضا کے سوا کچھ نہ ہو، تیری محبت کے سوا کچھ نہ مانگے۔ یا اللہ، آج ہم تیرے سامنے امت مسلمہ کے وہ زخم لے کر حاضر ہوئی ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے۔ یا میرے مالک، ہم ان آنکھوں کے آنسوؤں کی فریاد بن کر آئی ہیں جنہوں نے صرف لاشیں دیکھی ہیں، جنہوں نے صرف آگ کے شعلے، ملبے کے ڈھیر، بچوں کی لاشیں اور ماؤں کی چیخیں سنی ہیں۔ یا اللہ، غزہ کے وہ در و دیوار گواہ ہیں کہ وہاں انسانیت کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، تو ان مظلوموں کی آہ سن لے۔ یا میرے مالک، وہاں کی مائیں اپنے بچوں کو کمر سے باندھ کر سوتی ہیں تاکہ شہادت کے بعد وہ جدا نہ ہوں، تو ان کی وہ نیند امن میں بدل دے۔ یا اللہ، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جنہوں نے کبھی کھلونا نہ چھوا، صرف لاشیں اٹھائیں، تو ان کے نصیب میں آزادی اور خوشی لکھ دے۔ یا میرے پروردگار،
وہ بزرگ جن کی آنکھوں نے پے در پہ نسلوں کو شہید ہوتے دیکھا، جو اپنے نواسوں کے کفن خود تیار کرتے ہیں، تو ان کے چہروں پر وہ سکون اتار دے جو تیرے وعدوں کی روشنی میں لپٹا ہوا ہو۔ یا اللہ، وہ فلسطینی مائیں جو ہر دن اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہوئے یوں دیکھتی ہیں جیسے یہ آخری بار ہو، تو ان کے قدموں کو جنت کی خوشبو سے معطر فرما دے۔ یا میرے مالک، ہم تیری عظمت، تیرے قہر اور تیرے انصاف کے واسطے سے مانگتی ہیں کہ تو اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، تو ان کی طاقت کو پاش پاش کر دے، ان کی چالیں الٹا انہی پر لوٹا دے۔ یا اللہ، تو اپنے فرشتوں کو غزہ کے آسمانوں پر اتار دے، تو ان کے ہاتھوں سے ان بچوں کے جھکموں پر نور کی مرہم رکھوا دے، تو ان ماؤں کے آنسوؤں کو ایسی قبولیت میں بدل دے جو تیرے عرش کو لرزا دے۔ یا میرے مالک، غزہ کی سرزمین کو وہ صبح عطا فرما جس میں کوئی دھماکہ نہ ہو، کوئی جنازہ نہ ہو، صرف اذان ہو، صرف تیری عبادت ہو، صرف شکر کے سجدے ہوں۔ یا اللہ، جو بچے اپنے ماں باپ کی لاشوں کے پاس بیٹھ کر دودھ مانگتے ہیں، تو ان کی زندگی کو ایسا بنا دے کہ وہ تیرے نور سے پلے، تیرے کلام سے جوان ہوں۔ یا میرے مالک، ہم ان دلوں کے لیے روتی ہیں جنہوں نے اپنے عزیزوں کو ملبے کے نیچے دفن کیا اور ان کی لاشیں بھی نہ دیکھ سکے۔ یا اللہ، تو ان سب کے لیے انصاف کا در کھول دے، ان کے صبر کو فتح میں بدل دے۔ یا اللہ، ہم شام کے یتیموں، عراقن کی بیواؤں، کشمیر کی قیدی ماؤں اور ہر اس مظلوم کے لیے تیری رحمت مانگتی ہے جو صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ یا میرے مالک، تو پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایسی چادر تان دے جو تیری رحمت سے بنی ہو، تو ان کے دلوں میں ایسا سکون ڈال دے جو شہادت کے بعد بھی مسکراہٹ کی شکل میں نظر آئے۔ یا اللہ، تو ہر ظالم کو نیست و نابود کر دے، ہر قاتل کو ذلت دے، ہر جابر کو انجام تک پہنچا دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ آنکھ عطا کر جو ظلم پر آنسو بہائے، وہ زبان دے جو مظلوم کے حق میں بولے، وہ دل دے جو تیرے لیے دھڑکے۔ یا اللہ، تو ہمیں صورت سے بیدار کر، ہمیں صرف تماشائی نہ رہنے دے، ہمیں تیرے دین کا سپاہی بنا۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ملک کو امن، خوشحالی، عزت اور ہدایت سے بھر دے، تو ہمارے حکمرانوں کو عدل، فہم اور رحم عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے ملک کو اندرونی سازشوں، فتنوں اور دشمنوں سے محفوظ فرما، تو ہمیں قرآن سے جوڑ دے، تیری رجا کے سائے میں لا دے۔ یا میرے مالک، فلسطین کی گلیوں میں بہتا ہر قطرے خون تجھ سے انصاف مانگ رہا ہے، تو اس کا حساب لے، تو اس کا بدلہ لے، تو ایسی گھڑی لے آ جس میں پورا عالم اسلام ایک ہو کر تیرے دین کی سربلندی کا نعرہ بلند کرے۔ یا اللہ، تو ہمیں خوابوں کی نہیں، عمل کی امت بنا، ہمیں وہ جذبہ دے جو تیرے کلمے کی حرمت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرے۔ یا میرے مالک، تو اپنی رحمت سے ان فجاؤں کو آزاد کر دے جن پر آج بارود کا راج ہے، تو ان زمینوں پر ایسی بہار اتار دے جو کبھی خزاں نہ دیکھے، تو ان لبوں پر وہ نعرہ بلند کر دے جو تیرے حق کے سوا کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ یا اللہ، آج ہم ان ہاتھوں کی لرزش لے کر تیرے در پر آئے ہیں جو دعا کے لیے اٹھتے تو ہیں مگر لفظ نہیں نکلتے۔ یا میرے مالک، ہم ان دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو بستر بیماری پر تیری ایک نگاہ شفا کے منتظر ہیں۔ یا اللہ، تو ان گھروں میں پڑی ہوئی مریض بہنوں کو شفا عطا فرما دے جن کے علاج کے لیے نہ دوا ہے نہ دلاسا، صرف ایک ماں کا سہارا ہے جو خود بھی اندر سے بکھر چکی ہے۔ یا میرے مالک، وہ عورتیں جو مہینوں سے ہسپتالوں کے بستروں پر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، تو ان کے جسموں کو وہ طاقت عطا فرما دے جو تیری قدرت کی دلیل ہو۔ یا اللہ، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو بیمار دیکھ کر خود اندر سے مرتی جا رہی ہیں، تو ان کے لخت جگر کو وہ صحت عطا کر دے جو زندگی میں خوشبو بکھیر دے۔ یا میرے مالک، وہ بزرگ جو درد میں کراہتے ہیں مگر کسی کو آواز نہیں دیتے، جو تنہائی میں دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کے بڑھاپے کو سہارا دے دے، تو ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ واپس لا دے جو کبھی بچپن کی یاد تھی۔ یا اللہ، وہ مریض جو موت کے سائے میں جیتے ہیں، جن کے دل میں صرف ایک امید باقی ہے، تو انہیں وہ لمحہ عطا کر دے جو شفا کی نوید ہو۔ یا میرے مالک، وہ یتیم بچے جو اپنے ماں باپ کے چہروں سے محروم ہو چکے، جو ہر چہرے میں اپنا سایہ تلاش کرتے ہیں،
تو ان کے لیے وہ مہربان دل پیدا فرما دے جو باپ سے بڑھ کر سہارا بنے، ماں سے بڑھ کر دعاؤں والا ہو۔ یا اللہ، وہ فلسطینی یتیم جن کی گودیں خالی، آنکھیں سوجی ہوئیں اور دل ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے آسمانوں سے ایسی رحمت نازل فرما دے کہ وہ کبھی کسی انسان کے سامنے سوالی نہ بنے۔ یا میرے مالک، وہ بچے جو سوتے میں ماں کو آواز دیتے ہیں مگر جواب نہیں آتا، تو ان کے خوابوں میں وہ سکون ڈال دے جو صرف تیرا نور دے سکتا ہے۔ یا اللہ، وہ غریب جن کے گھروں میں پھانکے اترتے ہیں مگر زبان شکر سے ہٹتی نہیں، تو ان کے دسترخوان پر وہ نعمتیں اتار دے جو صرف تیرے خزانوں سے نکلیں۔ یا میرے مالک، وہ خاندان جو مہینوں سے بلوں، قرضوں اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے وہ آسانی پیدا فرما دے جس سے ہر تنگی کشادگی میں بدل جائے۔ یا اللہ، تو ہمارے ان حکمرانوں کے دل میں عدل، رحم، نرمی اور خوف خدا ڈال دے جو اپنی کرسیوں کو مقصد نہیں خدمت سمجھے۔ یا میرے مالک، وہ لوگ جو منصب پر بیٹھے ہیں مگر رعایا کی آہوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو انہیں ہدایت دے، انہیں وہ فہم عطا فرما دے جو نبیوں کو عطا ہوا کرتا تھا۔ یا اللہ، تو ہمارے ملک کے ہر حکمران کو وہ دل دے دے جو بھوکے کو کھلانے والا، بیمار کو سہارا دینے والا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہو۔ یا میرے مالک، تو ان وزیروں، افسران اور مشیروں کے دل بدل دے جن کے فیصلوں سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں۔ یا اللہ، تو ان کی زبان سے صرف انصاف جاری فرما، ان کے ہاتھ سے صرف خیر نکلے، ان کے فیصلے سے صرف سکون برسے۔ یا میرے مالک، تو ان شہروں، گلیوں اور دیہاتوں میں ایسی برکت ڈال دے جہاں آج صرف غربت، بے روزگاری، بیماری اور پریشانی کا راج ہے۔ تو ان سرزمینوں کو ایسی روشنی عطا فرما جس سے جہالت ختم ہو جائے، علم عام ہو اور دین کے چراغ ہر گلی میں جلنے لگے۔ یا اللہ، تو ہر مجبور، مظلوم، بے سہارا، بیمار، غریب اور یتیم کی دعا کو اپنے عرش سے قبول فرما لے۔ ہمیں وہ دن دکھا دے جس میں سب کے چہرے مطمئن ہوں، سب کی زبان پر شکر ہو اور سب کے دل تیرے ذکر سے بھرے ہوں۔ یا اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں وہ دعائیں لے کر حاضر ہوئی ہیں جنہیں کسی اور کے سامنے کہنے کا حوصلہ کبھی نہ ہوا۔ یا میرے مالک، ہم ان دلوں کی صدا بن کر آئی ہیں جو برسوں سے تیری طرف تکتے ہیں، جو راتوں کو تیری دہلیز پر سجدوں میں گر کر بس ایک ہی لفظ دہراتے ہیں، یا رب میری سن لے۔ یا اللہ، ہم ان بے اولادوں کے لیے پکارتی ہیں جن کی گودیں خالی، دعائیں بوجھل اور راتیں بے قراری سے بھری ہوئی ہیں، جن کے اندر ماں بننے کی تڑپ کسی ناسور کی طرح پل رہی ہے۔ تو ان کے وجود میں وہ کرشمہ پیدا کر دے جو صرف تیرے حکم سے ہوتا ہے۔ یا میرے مالک، وہ مائیں جو ہر ماہ امید باندھتی ہیں اور ہر بار مایوسی کا جھکم سہتی ہیں، تو ان کے آنسوؤں کو قبولیت کی شکل دے دے۔ یا اللہ، جو مرد اولاد کے لیے ہر دوا، ہر دعا، ہر سجدہ آزما چکے ہیں مگر قسمت نے دروازہ نہیں کھولا، تو ان کے نصیب میں وہ خوشی لکھ دے جو نسلوں کی بنیاد بن جائے۔ یا میرے مالک، ہم ان والدین کے لیے فریاد کرتی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگ کر گزاریں، جنہوں نے خود بھوکا رہ کر بچوں کو کھلایا اور آج وہی بچے ان کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان ماؤں کی آہوں اور ان باپوں کے ستائے ہوئے دلوں کو ایسا قرار عطا فرما دے جو دنیا کی کسی نعمت سے بڑھ کر ہو۔ یا اللہ، وہ ماں جو بیٹے کے دروازے پر کھڑی ہو کر اندر کی ہنسی سنتی ہے اور خود آنکھیں پونچھ کر لوٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے ایسا دل پیدا فرما جو بیٹے کے اندر سے بیدار ہو جائے۔ یا میرے مالک، وہ باپ جو ہاتھ میں چھڑی لے کر سہارے کے لیے بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور ہر بار نظر چرا لی جاتی ہے، تو ان کے بڑھاپے کا سہارا پیدا فرما دے۔ یا اللہ، وہ بہنیں جو بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا زندگی گزار رہی ہیں، جنہیں اپنوں کے رویوں نے غیر بنا دیا، تو ان کے دلوں کو اتنی طاقت عطا فرما دے کہ وہ خود کو تیرے سوا کسی کا محتاج نہ سمجھیں۔ یا میرے مالک، وہ بھائی جو بہنوں کے لیے دیوار تھے آج دیوار بن گئے ہیں، تو ان کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کر دے جو رشتہ نبھانے والا ہو، صرف خون کا نہیں خلوص کا ہو۔ یا اللہ، وہ دنیا والے جو غربت، جنگ، بیماری یا قحط میں جکڑے ہوئے ہیں،
تو ان کے لیے زمین پر امن، آسمان سے رحمت اور معاشروں میں محبت پیدا فرما دے یا میرے مالک۔ تو ان جگہوں پر بھی سکون نازل کر دے جہاں خوف سایہ کی بیٹھا ہے، جہاں مائیں بچوں کو دل میں چھپا کر سوتی ہیں، جہاں بھائی بندوق اٹھا کر بھائی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں ایمان، رحم اور یکجہتی پیدا فرما دے یا اللہ۔ تو پوری امت مسلمہ کے دلوں کو جوڑ دے۔ تو ہمیں فرقوں، زبانوں، قوموں، رنگوں سے اوپر اٹھا کر تیرے دین کی وحدت میں داخل کر دے یا میرے مالک۔ ہمیں وہ آنکھ دے جو اپنے بھائی کے دکھ پر روتی ہو، وہ زبان دے جو سچ بولے، وہ دل دے جو کسی یتیم، کسی بیمار، کسی غریب کے لیے تڑپے یا اللہ۔ تو ہمیں فقط اپنے لیے بنا دے، ہماری سوچ، ہماری راہیں، ہماری دعائیں، ہماری خواہشیں سب تیرے لیے کر دے یا میرے مالک۔ تو پوری امت کے دلوں کو ایسی روشنی عطا فرما دے جو فتنوں کے اندھیروں کو چیر دے۔ تو ایسا اتحاد پیدا کر دے جسے کوئی طاقت توڑ نہ سکے۔ تو ہر مسلمان کو وہ بصیرت دے دے جو صرف تیری رضا کے لیے جیے اور صرف تیرے دین کے لیے مر مٹے یا اللہ۔ تو ہمیں فقط ایک امت بنا، ایسی امت جس میں ہر دل تیرے لیے دھڑکے، ہر زبان تیرے لیے بولے، ہر آنکھ تیرے خوف سے روئے اور ہر عمل تیرے نام کو بلند کرے یا اللہ۔ آج ہم تیرے سامنے اس لمحے کی تیاری کے لیے گریا کرتی ہیں جو ہر زندہ کو آنا ہے، اس گھڑی کے لیے تڑپتی ہیں جس میں نہ کوئی رشتہ ساتھ ہوگا، نہ کوئی دنیاوی سہارا، صرف تو ہوگا اور ہمارے اعمال یا میرے مالک۔ ہم اس قبر کی تنہائی سے ڈرتی ہیں جہاں نہ روشنی ہوگی، نہ آواز، نہ انسان، صرف تاریکی ہوگی، وحشت ہوگی اور حساب کا آغاز ہوگا یا اللہ۔ وہ لمحہ جب کفن میں لپٹا ہمارا وجود مٹی کے حوالے کیا جائے گا، لوگ پلٹ جائیں گے اور ہماری روح تیری طرف رجوع کرے گی۔ تو ہمیں اس گھڑی میں اپنے عذاب سے بچا لے یا میرے پروردگار۔ جب مٹی کی پہلی مٹھی پڑے اور ہمارا دل چاہے کہ کوئی ہمیں واپس بلا لے، تو ہمیں اس لمحے ایسی پناہ دے دے جس میں تیرا رحم لپٹا ہو یا اللہ۔ جب فرشتے سوال کریں اور ہماری زبان جواب کے لیے لرزے، تو ہمیں سچ کہنے کی توفیق دے۔ تو ہمارے دل کو ثبات عطا کر یا میرے مالک۔ تو ہمیں اس قبر کا مہمان بنا دے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، جو معطر ہو، منور ہو، نرم ہو، جہاں ہماری روح سکون سے آرام کرے یا اللہ۔ ہم اس دن سے خوفزدہ ہیں جب محشر کا میدان ہوگا، جب زمین تیری ہیبت سے کانپے گی، سورج سر پر ہوگا، پسینے سے جسم ڈوبے ہوں گے اور ہر کوئی اپنی نجات کا طلبگار ہوگا یا میرے مالک۔ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا لے جس دن ماں اپنی بیٹی کو نہ پہچانے گی، باپ اپنے بیٹے سے کنارہ کر لے گا اور ہر ایک کو اپنے نام اعمال کی فکر ہوگی یا اللہ۔ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں ان کے حوض کوثر پر وہ پہلا گھونٹ دے دے جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے یا میرے مالک۔ جب ترازو میں ہمارے اعمال رکھے جائے تو ہماری نیتوں کو بھی تولنا، ہمارے آنسوؤں کو بھی شمار کرنا، ہمارے سجدوں کو بھی دیکھنا، ہمارے دل کے درد کو بھی شامل کرنا یا اللہ۔ ہمیں ایسا خاتمہ عطا فرما جو ایمان پر ہو، جو تیرے ذکر پر ہو، جو کلمہ طیبہ پر ہو یا میرے مالک۔ جب موت کا فرشتہ آئے اور ہماری روح قبض کی جائے تو ہمارا دل صرف تیرا نام لے، ہماری زبان پر تیرا ذکر ہو، ہمارا چہرہ سجدے کے انداز میں ہو یا اللہ۔ ہمیں اس دنیا کی آلائشوں میں یوں نہ کھو دینا کہ ہم موت کو بھول جائے۔ ہمیں ہر لمحہ اس دن کی یاد میں رکھنا جس دن کوئی بچانے والا نہ ہوگا سوائے تیرے کرم کے یا میرے مالک۔ اگر ہم بے عمل نکلیں تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ اگر ہم خالی ہاتھ آئی تو اپنے کرم سے ہمارے دامن بھر دینا یا اللہ۔ ہمیں ان چہروں میں شامل کر جو قیامت کے دن روشن ہوں گے، ہمیں ان دلوں میں شامل کر جو تیری دید کے مشتاق ہوں گے، ہمیں ان زبانوں میں شامل کر جو حمد کے ترانے گنگنائیں گی یا میرے مالک۔ تو ہمیں اس پل صراط پر ایسے گزار دے جیسے ہوا پھسلتی ہے، تو ہمیں جہنم کے شعلے سے ایسے بچا لے جیسے ماں اپنی اولاد کو بچاتی ہے یا اللہ۔ ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا، بدعملی سے بچا، ہمیں اخلاص والا بندہ بنا دے یا میرے مالک۔ جب ہماری میت اٹھے تو اس وقت لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے دعا ڈال دینا،
تو ہمیں ایسے رخصت کرنا کہ زبانوں پر شکر، دلوں میں راحت اور آسمان پر قبولیت ہو یا اللہ۔ تو ہمیں اس گھڑی کے لیے بخش دے جس کے بعد پلٹنا ممکن نہیں۔ تو ہمیں جنت کا ایسا مقام عطا کر دے جس میں نہ تنہائی ہو، نہ پھراکا، نہ درد، صرف تیرا قرب، تیری رضا اور تیری رحمت ہو۔ یا اللہ، ہماری آج کی دعا قبول فرما اور ہمیں اگلی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، آمین، آمین۔